الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پروگرام احوال پشاور کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک حسین محمد جی۔ آج خیبر پختونخوا کے ایک ادارہ PSRA پرائیویٹ اسکول ریگولیٹری اتھارٹی، اس ادارے کا کام یہ ہے کہ جتنے خیبر پختونخوا کے پرائیویٹ اسکول ہیں ان کا چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے۔ آج اس پہ بات کرتے ہیں کہ آیا PSRA اپنی جو ذمہ داریاں وہ نبھا رہا ہے کہ نہیں، اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو اگر پرائیویٹ اسکول میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی کمپلین ہے اپنے بچے کی تعلیم کے حوالے سے یا فیسز کے حوالے سے، جو بڑا ایشو آج کل چل رہا ہے، تو وہ اس کے حل کرنے کے لیے PSRA کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کا مسئلہ، ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے جی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈائریکٹر PSRA خیبر پختونخوا فہد اکرم قاضی صاحب۔ قاضی صاحب، تھینک یو سو مچ آپ پروگرام میں آئے۔ قاضی صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں، PSRA پرائیویٹ اسکول ریگولیٹری اتھارٹی، اس کا کام کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ جی، ایجوکیشن کی جہاں تک بات ہے تو کانسٹیٹیوشن میں بھی اٹ از رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ کہ مینڈیٹری ایجوکیشن جو ہے تمام بچوں کو فراہم کرنی چاہیے۔ تو جو پبلک سیکٹر ہے آلریڈی وہ ایجوکیشن تو فراہم کر رہا تھا، مگر ساتھ ساتھ کیونکہ ہماری چونکہ آبادی بہت زیادہ ہے تو پرائیویٹ سیکٹر نے بھی اس میں انٹروین کیا 2-3 دہائیوں پہلے۔ اس سے پہلے تو پرائیویٹ اسکول کی ریگولیشن ایز سچ نہیں ہوتی تھی، سرکاری اسکولوں کی بہت زیادہ ہوتی تھی، صرف ان کی ایک رجسٹریشن کا تھوڑا بہت تھا۔ تو 2018 میں ایک ایکٹ پاس ہوا صوبائی اسمبلی سے، اور اس کے تحت پرائیویٹ اسکول ریگولیٹری اتھارٹی بنائی ہم نے۔ پرائیویٹ اسکول ریگولیٹری اتھارٹی کا مقصد جتنے بھی پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کو سب سے پہلے فیز میں رجسٹر کرنا اپنے ساتھ، اور جب وہ رجسٹر ہو جائے تو اس کے لیے ایک فریم ورک بنانا اس کی ریگولیشنز کے لیے، کہ اس کی فیس سٹرکچر کیا ہونا چاہیے اسکولز کا، اسکول کے اندر جو معاملات ہیں، جو رولز آف بزنس ہیں، وہ کس طرح انٹریکٹ کریں گے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ، تو پھر جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا تو وہ کیسے نمٹایا جائے گا۔ تو ایک کمپلیٹ فریم ورک جو ہے اس ایکٹ میں بنایا گیا، اور 2018 سے یہ رجسٹریشن سٹارٹ ہے۔ سو فار خیبر پختونخوا میں جو رجسٹرڈ سکولز ہیں ان کی تعداد ہے تقریباً 10,700۔ پورے کے پی کی بات پورے کے پی میں، پورے کے پی میں 10,700 سکول جو ہیں یہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ باقی بھی پروسیس جو ہے جاری ہے۔ ہمارے ایون فار فلنگ ایریاز میں ایسے اسکول ہیں شاید جہاں ہم ابھی تک ایکسیس نہ کر پائے ہوں، مگر ہمارا ایک کنٹینیوس ایک پروسیس ہے۔ ان 10,700 اسکولوں میں جو بچے زیر تعلیم ہیں ان کی تعداد ہے تقریباً 28 لاکھ۔ 28 لاکھ طلبہ جو ہیں وہ اس وقت کے پی میں پرائیویٹ اسکولز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ جو اساتذہ ہیں وہ ہیں تقریباً 1,25,000۔ 1,25,000 اساتذہ جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکولز میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں بچوں کو تعلیم کے حوالے سے۔ پرائیویٹ اسکولز کی جو اہمیت ہے، یا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ایجوکیشن کا، اس کی اہمیت آپ اس انداز سے لگا لیں کہ آپ کے تقریباً 50% میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے کے پی کے کتنے پرسنٹیج بچے وہ پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے، مگر آپ اس کو 50-50 کہہ سکتے ہیں۔ مطلب 40 to 50% ہے؟ 40 سے زیادہ ہے، 40 سے زیادہ ہے، آلموسٹ 50۔ اچھا، 50% بچے جو ہیں آپ کے سرکاری اسکولوں میں ہیں، اور تقریباً 50% بچے ہی آپ کے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ان کو مینیج کر رہا ہے۔ تو یہ آپ کے خیال سے دن بدن اس کی اضافہ ہوگا کہ نہیں، کم ہوگا، یا وجہ کیا ہے؟ سرکاری اسکول کا معیار بہتر نہیں ہو پا رہا کہ پرائیویٹ اسکول والے دن بدن اچھا رزلٹ دے رہے ہیں اس وجہ سے؟ بس اب اس کی ایک ریزن نہیں ہے، اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں۔ اس کے اکنامک ریزنز بھی ہیں، سوشل ریزنز بھی ہیں، جو ٹرسٹ ہے شاید اس کا بھی ڈیفیسٹ ہے پبلک سیکٹر پہ۔ تو دیر آر ملٹیپل ریزنز، ہم ایک ریزن نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے ڈائریکٹر صاحب، اب جو آج کے پروگرام کرنے کا مقصد یہ کہ اس وقت جیسے میں نے بتایا آغاز میں کہ ہمارے اسکول میں بچے پروموٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور نیکسٹ کلاس میں جا رہے ہیں، نئے ایڈمیشن ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ایک بچہ لیٹ سپوز ایک کلاس سے دوسری کلاس میں پروموٹ ہوتا ہے اور اس کی فیس ہے 3,000 یا 4,000، ٹھیک ہے، اور اب نیکسٹ کلاس میں بچہ گیا تو اسکول والے آپ کو ایک پرچی دے دیتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی ٹیوشن فیس، ایڈمیشن فیس، اسپورٹس فیس، فلانا فیس، یہ فیس، وہ فیس، ساری فیس، اینڈ میں آ جائے گا 20,000 30,000۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری فیس ہمیں پے کرنی ہے کہ نہیں؟
جی نہیں، بالکل نہیں پے کرنی. اس پہ تو اب ہائی کورٹ کا ڈیسیجن بھی ہے. کافی پیرنٹس کو ابھی بھی نہیں پتہ, وہ ہم سے پوچھتے بھی ہیں. اویئرنیس ہونی چاہیے, ہم تو اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ کیپیٹیشن فی جو ہے وہ ایکسیپٹ فار ٹیوشن فی, ٹیوشن فی کے علاوہ جو بھی فیس ہے, ایون اگر وہ ایڈمیشن فیس ہے یا اس کے علاوہ آپ کسی اور نام اس کو دے دیں کہ ہم نے یہ فیس لینی ہے, ایگزام فیس لینی ہے, فلانی فیس لینی ہے, اسائنمنٹ, دیر از نو فیس, اٹ از اونلی ٹیوشن فی. اور اس کے علاوہ جو بھی چارج یہ کریں گے تو وہ کیپیٹیشن کے زمرے میں آتا ہے, وچ از ان لافل. اگر کوئی پیرنٹس یہ فیل کر رہے ہیں کہ ہاں ان سے ٹیوشن فی کے علاوہ کوئی اور فیس کسی بھی ہیڈ میں, کسی بھی زمرے میں لی جاتی ہے, ہاں جی, تو وہ بالکل انکار کریں, اور وہ بالکل ہمارے پاس کمپلینٹ بھی کر سکتے ہیں اس کی. ڈائریکٹر صاحب, جیسے میں نے بتایا کہ اگر ایک بچے کی فیس 5,000 ہے تو اس میں اینولی وہ 10% ایک اسکول کو یہ حق ہے کہ وہ فیس میں اضافہ کر سکتا ہے, 10% سے زیادہ چارج نہیں کر سکتا. اسی طرح نہیں کر سکتا, اور اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ کرے تو ڈیو ٹو ہز ریزنز تو وہ پی ایس آر اے اپروچ کرے گا اور ہم کمیٹی میں پلیس کریں گے. اگر کمیٹی اسے اپروو کرتی ہے تب ہی وہ کر سکتا ہے, ادروائز نہیں کر سکتا. ابھی بتائیں, ابھی تک آپ کو 2023 اور 24 کے اس مارچ تک کتنی کمپلین آ چکی ہے کہ یار یہ مسئلہ ہے اسکول میں, اور کس حوالے سے آئی ہے؟ سب سے زیادہ کمپلینٹس, ایگزیکٹ فگر میں نہیں جاؤں گا, مگر سب سے زیادہ کمپلینٹس جو ہیں وہ یہ کیپیٹیشن فی اور اس کے حوالے سے ہی 10% جو انکریز ہے, اینول انکریز کا. یہ تو یہ نیوز کے اگین پھر میں کہتا ہوں کہ صرف وہ ایڈمنسٹریٹولی میں نہیں کہوں گا, اکنامک ریزنز بھی ہیں, کافی انفلیشن ہے بہت زیادہ, تو اسکولس کے جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ نہیں فلفل ہو پا رہے. بٹ اگین پیرنٹ جو ہے ان کے بھی حالات جو ہے ایک عام آدمی کے وہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں, تو وہ فیس بھی پھر افورڈ نہیں کر پا رہے. تو میرے خیال سے ڈیو ٹو دس ڈیٹیریٹنگ انفلیشن اینڈ اکنامک سچویشن, اس کی وجہ سے یہ ایشو زیادہ آئے ہیں. ون سیکنڈلی ہمارا یہاں ایک ایشو تھا, ہماری یہ فی ریگولیشن کمیٹی جو تھی وہ فنکشنل ایز سچ نہیں تھی کیونکہ ہمارے پراپر الیکشن نہیں تھے. یہاں پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی ایس آر اے جو ہے, پرائیویٹ اسکول ریگولیٹری اتھارٹی, وی ڈونٹ رن اٹ ایز اے اونلی گورنمنٹ انٹیٹی. اچھا, یہ ایک انکلوسیو انٹیٹی ہے ان اے وے کہ ہماری جو اتھارٹی ہے, ڈیسائیڈنگ باڈی ہے, اس میں 4 elected members ہیں on behalf of the owners of private schools. اچھا, 4 regions ہیں اور اس کے 4, تو they are part of the authority as well as part of the committees. اچھا, وہ ان کمیٹیز کے بھی ممبران ہیں, تو ہم ایک انکلوسیو طریقے سے. دوسری سائڈ سے پھر ہم نے ایک کور کیا ہے کہ جو پیرنٹس ممبرز ہیں, یعنی ایک سٹیک ہولڈر تو ہمارے اسکول اونرز ہو گئے, دوسری طرف پیرنٹس ہو گئے جن کے بچے ہیں, تو ان کی طرف سے 3 جو ممبرز ہیں وہ گورنمنٹ نوٹیفائی کرتی ہے, اینڈ دے آر آلسو ممبرز آف دا اتھارٹی. تو ہماری جو اتھارٹی کی میٹنگ ہماری جو اتھارٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, اٹ از ناٹ جسٹ گورنمنٹ کہ گورنمنٹ ہے اور وہ اپنے ایک آربیٹری ڈیسیجنس کر رہی ہے. اس میں اسکول اونرز کے نمائندے بھی بیٹھے ہیں, اس میں پیرنٹس بھی بیٹھے ہیں, دے آر پارٹ آف دا کمیٹیز ایز ویل ایز دا اتھارٹیز. تو وہاں پہ بیٹھ کے ہاں جی ہم ایک کنسنسس سے جو ہے تو پھر ہم پروسیڈ کرتے ہیں آگے. ٹھیک ہے, اب یہ بتائیں جی, یہ اینول فیس کا حوالے سے بتا دیا, کلیئر ہو گیا 10%, ٹھیک ہے, اور ایکسٹرا کوئی فیس چارج نہیں کر سکتے, چاہے وہ کسی نام سے بھی لی جائے. سبلنگ فیس کے حوالے سے بتائیں, سبلنگ فیس کا کیا کرائیٹیریا ہے, اس کا میکانزم کیا ہے؟ سبلنگ فیس کا تو ہماری رولز میں بھی ہے, اس میں کورٹ کے آرڈرز بھی ہیں کہ اگر آپ کے ایک بچہ ہے اس کا آپ پوری فیس دیں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی بچے ہیں, جتنے بھی سبلنگ ہیں, 2 ہیں 3 ہیں, ان سب میں 20% ڈسکاؤنٹ ہوگا. اچھا, لائک 5,000 فیس ہے تو دوسرے بچے کو 20% ڈسکاؤنٹ ہوگا, اور اگر تیسرا بھی ہے, اگر چوتھا بھی ہے, ہاں جی 20% منیمم سب کو. یعنی 4 سبلنگز ہیں, 3 سبلنگز ہیں, ایک بچے کی فیس پوری ہوگی, باقی جتنے بھی بہن بھائی ہیں ان میں 20% ڈسکاؤنٹ ہوگا. یہ پہلے 50% کچھ طرح ایک بات نہیں چل رہی تھی, وہ فارمل نہیں تھا, اس میں پھر ایشوز چل رہے تھے, مگر بات پھر کورٹ گئی, کورٹس میں پھر یہ ڈیسیجن آیا کہ آپ یہاں تک کر سکتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ پی ایس آر اے پرائیویٹ اسکول ریگولیٹری اتھارٹی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جی ناظرین, پی ایس آر اے ایک ایسا ادارہ جو جی خیبر پختونخوا کی جو پرائیویٹ اسکول ہے ان کو دیکھ رہا ہے, چیک اینڈ بیلنس کر رہا ہے. تو اگر آپ کو پرائیویٹ اسکول کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ پی ایس آر اے کا آفس جو ہے وہ ہمارے ٹاؤن میں ہے, اور ان کا جو نمبر ہے 09192161196, یعنی 9216 196 ان کا سرکاری نمبر ہے. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں
اور سٹیزنز پورٹل پہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا آن سٹیزن لائن پورٹل پہ بھی کر سکتے اچھا آن لائن بھی ہے آپ کی ویب سائٹ پہ جا کے, اور اس کا بھی طریقہ کار ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آپ جی پی ایس ایریا آفس آ سکتے ہیں, اور نہیں تو ان کے اس نمبر پہ اور ان کے ویب سائٹ کے ذریعے جا کے آن لائن اپنی کمپلین رجسٹر کروا سکتے ہیں. ڈائریکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آج کل ہر گلی محلے میں 2 مرلے 3 مرلے 5 مرلے ایک چھوٹا سا اسکول بنایا گیا ہے. اسکول بنانے کے لیے آپ کے پی ایس آر اے میں کوئی ایک میکینزم ہے, کوئی ایک طریقہ کار ہے کہ اتنی جو اسکول کی بلڈنگ ہونے چاہیے, یہ فیسلٹیز ہونی چاہیے, یہ معاملات ہونے چاہیے؟ جی بالکل, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے 2 سٹیپس ہیں. دا فرسٹ از رجسٹریشن, سیکنڈ از ریگولیشن. ٹھیک ہے. جب رجسٹریشن کی بات آتی ہے تو ڈفرینٹ کیٹیگریز کی رجسٹریشن ہے. اچھا. ہر کیٹیگری, اگر پرائمری اسکول آپ نے رجسٹر کرنا ہے, اگر مڈل کرنا ہے, میٹرک کرنا ہے, تو ہر ایک کے لیے جو انفراسٹرکچر کرائٹیریا ہے کہ اس میں رومز کتنے ہونے چاہیے, اس میں اوپن سپیس کتنی ہونی چاہیے, وہ ڈفرینٹ ہے. تو اگر کوئی بھی اسکول, اگر سے کوئی بھی انٹرپرینور ہے یا اپنا سیٹ اپ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, تو وہ پہلے پی ایس آر اے سے اچھا ہے کہ وہ پوچھ لیں کہ وہ اسٹینڈرڈز کیا کیا ہیں. تو ان پہ اگر آپ فلفل کرتے ہیں تو ہم پھر آپ کو رجسٹر کرتے ہیں. اگر وہ آپ فلفل نہیں کرتے تو پھر ہم رجسٹر نہیں کرتے. ایک یہ سائڈ ہے رجسٹریشن کی. دوسری جو فی ڈیٹرمن, یہ بھی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ فی کیسے ڈیٹرمن کریں, تو اس پہ ہمارے ایک نارمز اینڈ اسٹینڈرڈز پورا ایک شیڈول ہے کہ اگر آپ ڈفرینٹ فیسلٹیز ان ٹرمز آف لیبز ہیں, لائبریری ہے, اسٹوڈنٹس کی ادر ایکٹیویٹیز ہیں, ڈفرینٹ ٹیچرز جو ہیں تو ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے, وہ ایک ڈفرینٹ پیکیجز ہیں نارمز اینڈ اسٹینڈرڈز میں سے. آپ کیٹیگری اے کہہ لیں, بی کہہ لیں, دیٹ ول ڈیٹرمن فیس آف دا اسکول. اچھا. کہ آپ نے اگر 5,000 فیس لینی ہے تو آپ تب لیں گے جب آپ کے یہ اسٹینڈرڈز ہوں. آپ نے اگر 10,000 لینی ہے تو یہ اسٹینڈرڈز ہوں. ٹھیک ہے. تو رجسٹریشن کے لیے بھی دیر از اے سیٹ پروسیجر, ٹھیک ہے, اور فی ڈیٹرمنیشن کے لیے بھی دیر از اے سیٹ پروسیجر. اچھا. اب کچھ اسکولس میں حل پشاور میں ایسے ہیں پرائیویٹ, ان کی تو بڑی بڑی فیس ہے نا, ان کے نام تو میں نہیں لے سکتا, لائک 20,000 30,000 وہ ہے, اور کچھ اسکولس کی فیس 10,000 تک بھی ہے. اور آج کل میرے خیال ہر گلی محلے کی اسکول کی فیس 2,000 تک تو ہے ہی ہے نا, اس سے کم میرا خیال نہیں ہے. یہ بتائیں کچھ اسکولس میں یہ گرمیوں میں بڑا پرابلم فیس ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ جنریٹر نہیں ہے, اور لوڈ شیڈنگ ہمارے یہاں پہ سمجھے نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہوں, نہیں ہوتی نا, ہر وقت بجلی یہاں پہ ہوتی ہے, اور گرمی بھی عروج پہ ہے, بجلی بھی نہیں ہے اور جنریٹر بھی نہیں ہے. تو سوال سی پی ایس آر اے کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں, یا پھر میں اپنے بچے کو کہ بچے بس گرمی ہے تو نے گزارنا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. میں نے آپ کو کیا کہا کہ وہ جو میں نے آپ کو وہ نارمز اینڈ اسٹینڈرڈس کہے ہیں کہ اس میں الیکٹریسٹی میک شور کرنی ہے, اس میں واش روم میک شور کرنا ہے, ایوری تھنگ از دیر. اچھا. ایوری تھنگ. تو دا اونر از ڈیوٹی باؤنڈ. اچھا. یہ نہیں کہ میں اتنی فیس چارج کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے, بجلی بھی نہ ہو, میں نے صرف سیونگ وہ بھی نہ نہیں کرنی, خرچ بھی کرنا ہے. آپ نے جو خرچ کرنا ہے تو وہ آپ کا پہلے سے کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ اتنی فیس تب بھی چارج کر سکتے ہیں جب آپ یہ فیسلٹیز دیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ فیسلٹیز نہیں دے دیں تو آپ نہیں چارج کر سکتے. اچھا. ڈائریکٹر صاحب, اینڈ سیکنڈ تھنگ از اگین سنس اٹ از این اوپن مارکیٹ, اور میں تھوڑا سا زیادہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ اسٹرکٹلی کیوں نہیں چلتے, تو یہ مین سوال سر اینڈ میں ہے. اٹ از اے کیچ 22 سچویشن. اچھا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کا 50% جو بچے ہیں جو کہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے, مگر سم ہاؤ وہ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کیٹر کر رہا ہے, ان کی کوئی رسپانسبلٹی تو نہیں ہے, رسپانسبلٹی تو سرکار کی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ کر رہے ہیں, اکنامک سچویشن بھی ایسی ہے, تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اسکولوں کو سیل کیوں نہیں کرتے, آپ یہ کیوں نہیں کرتے, تو اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. اچھا. ورنہ بہت آسان ہے. لوگ اب سے اگر کوئی آپ کہہ لیں ہماری باقی اتھارٹیز ہیں جو فوڈ سے ڈیل کرتی ہیں, بھائی جا کے دکان کو سیل کر دیا. اب اسکول کو تو میں سیل کر دوں گا, مگر سینکڑوں بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں, ہاں ان کی تعلیم وہ پھر کیا کریں گے, تو اٹ از اے کمپلیکیٹڈ تھنگ. مگر یہ ہمارے جو لاز ہیں, ابھی انشاءاللہ ہم اپنے ایکٹ میں اور بھی امینڈمنٹس کریں گے, تو اٹ از ایوالونگ ود دا پیسج آف ٹائم. اویئرنیس بھی آ رہی ہے, اسکول اونرز میں بھی اویئرنیس آ رہی ہے, تو انشاءاللہ سچویشن امپروو ہو رہی ہے. اچھا. اسکول سیلنگ آپ کی بات ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ بچے کو تعلیم متاثر ہوگی. اکثر پیرنٹس ہم سے پھر کہتے ہیں کہ دے وانٹ ٹو ٹیک کہ وائی ڈونٹ یو ٹیک ویری پیونیٹیو میئرز. تو ابھی تو فی الحال وہ اختیارات خیر ہے بھی نہیں. میں نے جرمانے کا بھی آپ کو کہا کہ جرمانہ اب میں اتنا نہ لگاؤں کہ وہ منیمم جرمانہ اور میکسیمم کتنا لگا سکتے ہیں. آپ کا اسکول ہے, میں آپ جرمانے اتنے بھی نہ لگاؤں بار بار کہ آپ تنگ ہو کے اسکول ہی بند کر دیں. تو اگین ضیاء پھر کس کا ہے؟ اچھا, بچوں کا ہی تعلیم کا.
آئی ایم ناٹ فیورنگ دا اسکول اونرز، ایشوز بھی اب ہیں، اس میں یہ سوال میرے مگر سننے میں والے یہ کہیں کہہ گے رہا کہ کہ ڈائریکٹر پیرنٹس کو صاحب بھی اسکولز اونرز کو فیور کر رہے ہیں. اب پیرنٹس کو بھی یہ سوچنا ہے، اسکول اونرز کو بھی یہ سوچنا ہے کہ ہم جو یہ ریگولیشنز ہیں ان کی ہم کمپلائنس کریں، کیونکہ ایونچولی نقصان جو ہے پھر وہ دونوں سائڈس کا ہوتا ہے. ریزن بینگ کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہماری اتھارٹی میں دونوں ممبرز موجود ہوتے ہیں تاکہ جو ڈیبیٹ ہے وہ پھر اوپن ہوتی ہے. اچھا ڈائریکٹر صاحب، کوئی ایسا تو نہیں ہے آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں یار میں اس آفس میں بیٹھا ہوں اور میرا مقصد یہ ہے، میری جاب کی ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی مجھے کمپلین کرے تو میں ایکشن لوں. کمپلین آتی ہے کہ نہیں؟ آپ بس آرام سے بیٹھے، کمپلین ہی نہیں آ رہی. مطلب ہماری طرف سے مسئلہ ہے کہ ایز اے پیرنٹس میرا مسئلہ ہے کہ میں کیوں کمپلین نہیں کر رہا. دیکھیں پیرنٹس سے بھی کمپلینٹس آتی ہیں، ٹیچرز سے بھی کافی کمپلینٹس آتی ہیں، ان کے سیلریز کے ایشوز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ ٹائم ٹو ٹائم ہماری جو کمپلین آ رہی ہے، ہماری جو کمیٹی ہے، another thing وہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایکٹ کے انڈر پی ایس آر اے جو ہے ان کے پاس کوازی جوڈیشل پارز ہیں. وی آر اے سول کورٹ ایز ویل. ہاں یس، یعنی آپ کسی اور عدالت نہیں جائیں گے. پی ایس آر اے جو ہے باقاعدہ کورٹ کے ایز اے سول کورٹ جو ہے وہ فنکشن کرتا ہے when it comes to پرائیویٹ اسکول افیئرس. تو پہلے یہاں پہ آتے ہیں، یہاں سے جو ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ پھر the schools are duty bound. اچھا، وہ پھر ریویژن میں یا اپیل میں اگر جاتے ہیں یا ہائی کورٹ میں سیپریٹ ٹریٹ کرتے ہیں، دیٹ از اندر تھنگ. بٹ وی آر اے پراپر سول کورٹ. یعنی یہ نہیں کہ روٹین کی ایک کمیٹی ہے اور وہاں پہ آپ چلے جائیں، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو بھی ٹھیک ہے. وی ہیو پراپر کوازی جوڈیشل فنکشنز. بکس کا بزنس، یونیفارم کا بزنس، ہر اسکول نے اس کو ایک کاروبار بنایا ہوا ہے. تعلیم کے لحاظ سے جی وہ فیس تو چارج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب کتابیں بھی جو ہیں وہ اسکول والے کہہ رہے ہیں جی ایک جو پیک ہے وہ 10,000 روپے کا، 20,000 روپے کا. آپ نے یونیفارم بھی جو ہے وہ 5,000 کا، 10,000 کا یونیفارم بھی، اور لینا بھی اسکول سے ہے یا اسکول سے بتائے ہوئے جو ان کے دکاندار ہے، شاپ کیپر ہے، آپ انہی سے بائی کرو گے. کیا لا ہے پی ایس آر اے کا؟ کیا یہ اسکول جو ہے وہ بزنس کر سکتی ہے بکس کا اور یونیفارم کا کہ نہیں؟ جہاں تک بات کی آپ نے کہ اگر اسکول جو ہیں تو وہ یونیفارم بھی بیچ رہے ہیں، وہ کتابیں بھی بیچ رہے ہیں، تو یہ ایز پر لا بالکل ٹھیک نہیں ہے. اچھا، نہیں بیچ سکتے؟ نہیں بیچ سکتے. ایون کیپیٹیشن فی نہیں چارج کر سکتے، 10% فیس زیادہ نہیں لے سکتے، کتابیں نہیں بیچ سکتے، ایون اپنا سٹیمپ نہیں لگا سکتے ان کتابوں پہ کہ آئی ایم سرٹن اے بی سی اسکول، یہ میری ڈائری ہے، یہ میری کتاب ہے. سر سوال تو یہی کہ اگر میرے بچے کے پاس اسکول کے سٹیمپ ہوئی کاپیز اور بکس نہ ہوئی تو کہہ رہے الاؤ ہی نہیں کرتے. غلط ہے، ہمارے پاس آئیں. اچھا، ایسا کیس رپورٹ ہوا ہے ابھی تک؟ ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. تو اس کا پھر کیا کیا جاتا ہے؟ وہی میں نے آپ کو کہا اس کا حل ہماری کیا ہے؟ اب دیکھیں سر، جیسے میں آپ کو میرے ایک بچہ ہمارا حل جو ہے، دیکھیں اگر آپ پیرنٹ پرسپیکٹیو کی طرف زیادہ وہ کر رہے ہیں، ہمارے حل جو ہیں، جو پروسیجرز ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز جو ہیں ڈیفائن ہے کہ پینلٹی ہم یہ لگا سکتے ہیں. اچھا، پرائمریلی فی الحال فائن ہی ہے، جرمانے لگاتے ہیں. جرمانے لگاتے ہیں، ایک دفعہ جرمانہ لگاتے ہیں، دوسری دفعہ جرمانہ لگاتے ہیں. ابھی ایون ڈی رجسٹریشن اور سیلنگ کا بھی ہم نے پروپوز کیا ہوا ہے بٹ چونکہ اسمبلی سیشن میں نہیں تھی. ابھی اسمبلی آئے گی سیشن میں تو کیبنٹ سے اپروو کر کے ہم پھر ان کے پاس جائیں گے، تو اس سے پھر شاید ڈیٹرنس زیادہ ہو جائے. اس اکثر اسکول ایسے ہیں کہ ہونا نہیں چاہیے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جرمانہ ہم نے دے دیا اور ہم باقی پھر پرواہ نہیں کرتے. تو اگین ہم وہی کویسچن ہوا، گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ وہ زیادہ سختی کرے، مگر پھر اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ کافی ہم مجبور ہو جاتے ہیں جہاں اسکولز ایسی وائلیشنز کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں، تو کہ پھر ہم مجبوراً ہم ابھی مجبور ہوئے ہیں کہ ڈفرینٹ اس میں امینڈمنٹس کریں. ڈی رجسٹریشن اور یہ دوسرا جو ایلیمنٹ ہے سیلنگ، یہ بھی ہم اس میں شامل کریں اپنے اتھارٹی کے لاز میں. ٹھیک ہے. یہ بتائیں جی، پی ایس آر اے کے رولز کے مطابق ٹیچرز کی سیلری کتنی ہونی چاہیے منیمم؟ بہت بڑی کمپلین ریسیو ہو رہی ہے ہمیں کہ ماسٹر کوالیفیکیشن ہے، خاص کر ہماری خواتین جو بچی ہیں، اور وہ جا کے 10,000 روپے پہ پرائیویٹ اسکول میں جاب کر رہی ہیں. آیا کوئی قانون ہے اس حوالے سے کہ ایک 16ویں پاس بچی اور وہ 10,000 روپے سیلری لے رہی ہے سر، اور اسکول کی فیس جو ہے وہ 1,000 روپے؟ پچھلے کئی مہینوں سے ہمارا جو ایک پالیسی میٹر جو کافی کمپلیکیٹڈ ہے، جس پہ کنٹینیوس میٹنگز بھی چل رہی ہیں، وہ یہی ہے جو آپ نے بھی سوال کیا. اچھا، سیلری. ہاں، میں اب اس کو اگر کلیئرلی تھوڑا پلین اس میں بتاؤں، دیکھیں ایک تو آپ کے لیبر لاز ہے جی،
لیبر لا میں آپ کا ڈٹرمن ہوا ہے میرے خیال سے جو 32 لاسٹ ورک ہے، ہاں جی، جو کرنٹ ہے دیٹ از 32,000 تقریباً. ٹھیک ہے. ٹیچرز جو ہیں ان میں ایسی کمپلینٹس آتی ہیں کہ بھائی ان کو 10,000 دے رہے ہیں، 15,000 دے رہے ہیں. وہ ٹیچرز کیا وہ اس میں جو اسکولز میں چوکی دار یا کلاس 4 ہیں ان کو تو پھر شاید بہت ہی کم دے رہے ہوں گے. وہ میرے حساب سے جتنا میں نے سنا ہے کہ 3,000 اور 5,000 بھی دیتے ہیں سر. ہمارا جو لا تھا، ہمارا لا اس بارے میں خاموش تھا. ٹھیک ہے. اور ہم نے پریزیوم یہی کیا ہے کیونکہ لیبر لا جو ہے دیٹ از یونیورسل لا. اچھا. تو سب پہ اپلائی ہوتا ہے. سب پہ اپلائی ہوتا ہے. اگر ٹیچر ہے لیبر تو ایوری بڈی از لیبر. آئی ایم لیبر، یو آر لیبر. یس. ڈفرنٹ صرف ہمارے کام کی نوعیت جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے. مگر اس میں لیٹیگیشنز ابھی کافی آ گئی ہیں. جو اسکول اونرز ہیں ان کے موقف یہ ہیں کہ ہمارے لیے یہ پھر ایز اے بزنس ماڈل سسٹینیبل نہیں ہوگا. اچھا. سے اگر میں بچے سے 1,000 یا 2,000، بڑے اسکولوں کا نہیں، یہ زیادہ ایشو چھوٹے اسکولوں کا ہے، درمیانے اور چھوٹے اسکولوں کا. مگر اگین تقریباً آپ کے 70-80% اسکول وہی ہیں. میجورٹی وہی. آپ پشاور کے ایلیٹ اسکولز جو ہیں وہ تو بہت کم ہے، کچھ پرسنٹیج ہے. ہاں جی. تو ان کو پھر ایز اے بزنس ماڈل دے فیل کہ اٹ از ناٹ وائبل. ہمارے تو اس میں یہ ہے کہ آپ ایک بچے کی جو فیس ہے، 4 بچوں کی فیس آپ ایک ٹیچر کی سیلری دیں گے. مگر یہ آپ کے لا میں، یہ ہمارے لا میں تھا. ٹھیک ہے. ہاں ابھی بھی ہے. دا ایشو اگین از کہ ہم نے لیبر پرسپیکٹو سے اس کو اس طرح دیکھا نہیں. ہونا چاہیے. اسکولز کا اپنا موقف ہے. ابھی اسکولز والے جو ہیں دے آر ان سپریم کورٹ، سو اٹ از سب جوڈس. سپریم کورٹ کا جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ ہم کمپلائنس پھر اس کی کریں گے بینگ این اتھارٹی. تو اٹ از اے کمپلیکیٹڈ ایشو. اسکول والے فیل کر رہے ہیں کہ اگر اتنی سیلریز ہم دینا شروع کر دیں تو پھر اس حساب سے ہمیں پھر فیس بڑھانی پڑے گی. تو اگین وہ میں نے آپ کو جو بیلنس کا کہا، بٹ اگین سنس اٹ از سب جوڈس تو جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا پھر وی آر باؤنڈ، ہم اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے. ٹھیک ہے. ڈائریکٹر صاحب آخری سوال، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے پیرنٹس کو؟ آپ نے جیسے مجھے پروگرام میں کہا کہ میں پیرنٹس کے سائڈ پہ زیادہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایکچولی سوشل میڈیا کا دور ہے اور میں خود بھی ایک فادر ہوں. ایشوز بھی پیرنٹس کے اور بچوں کی ہی. یس. اور ایشو جو ہیں، مسائل جو ہیں وہ پیرنٹس کے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. اور وہ اگر آنر کی بات کی جائے تو ان کے والے سے یہ کہا جاتا ہے وہ تو بڑے بڑے گھٹے روپے کما رہے ہیں. تو وہ ان کے آپ کی بات ٹھیک ہے. ایز اے آنر اگر میں سوچوں تو میں یہ کہوں کہ یار میں اپنے لحاظ سے ٹھیک کر رہا ہوں. اور ایز اے پیرنٹس اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ ہماری جو اتھارٹی اور کمیٹیز ہے اس میں ہم دونوں کو بٹھاتے ہیں. دونوں کو بٹھاتے ہیں. دین وی ورک ایز آربیٹریٹرز. ٹھیک ہے. لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے پیرنٹس کو کہ اگر ان کو اس حوالے سے کوئی ایشو ہو تو وہ PSRA کو کیسے رپورٹ کر سکتے ہیں؟ پیرنٹس کو یہی پیغام ہے میرا پرائیویٹ اسکول ریگولیٹری اتھارٹی کی طرف سے کہ آپ اپنے بچوں کی جو تعلیم ہے اس پر توجہ دیں. صرف اسکول ہی نہیں ہے مگر جب وہ گھر میں بھی ہوں تو آپ کو کوگنیزنٹ رہنا چاہیے کہ بچہ اسکول میں کیا سیکھ رہا ہے کیا نہیں سیکھ رہا. صرف اسکول بھجوا دینے سے بات نہیں بنے گی. اور باقی جو باتیں بنیادی اس پروگرام کی وساطت سے میں نے یہاں پہ کہی ہیں کہ جو فیس ہے وہ 10% سے زیادہ اسکول نہیں بڑھا سکتا انلیس الاؤڈ بائی PSRA. سبلنگ اگر ایک سے زیادہ ہیں تو جتنے بھی ہیں ان کا 20% آف ہوگا. کیپیٹیشن فی، ٹیوشن فی کے علاوہ کوئی بھی فیس اگر وہ کوئی چھوٹا اسکول ہے یا کوئی ایلیٹ اسکول ہے وہ اس کے علاوہ نہیں دے سکتے. ٹیچرز کے جہاں تک رائٹس ہیں دے آر انٹیکٹ. ہماری جو PSRA ہے اٹ از ناٹ جسٹ اے ریگولیٹری اتھارٹی. وین اٹ کمز ٹو کمپلینٹس تو وی آر اے پراپر سول کورٹ when it comes to schools. تو آپ کسی بھی ٹائم آ کے یہاں پر اگر ایشو آپ کو آتا ہے تو آپ پرائیویٹ اسکول ریگولیٹری اتھارٹی رجوع کر سکتے ہیں. شکریہ. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام احوال پشاور اور ڈائریکٹر PSRA خیبر پختونخوا فہد اکرم قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈائریکٹر صاحب آپ کا تھینک یو سو مچ. اور انشاءاللہ پھر بھی آپ کو بلائیں گے اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو پیرنٹس کے مسائل زیادہ ہیں وہ PSRA انشاءاللہ اس کو حل کرے گا انشاءاللہ. اور یہ جی آج تھا ہمارا پروگرام اور اگلے ہفتے پھر ایک نئے موضوع اور نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.